السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم کلاس 4 اردو چیپٹر نمبر 7 شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سوالات و جوابات کریں گے۔ تو اس سبق کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کن القاب سے جانے جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم نے نیچے لکھا ہے، آپ یہاں پر دیکھیے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے کشمیر میں شیخ العالم کو علمدار کشمیر، شیخ نور الدین ولی، نند ریشی کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے شیخ العالم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب ہے شیخ العالم جنوبی کشمیر کے ایک گاؤں کینواہ میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح اب جو تیسرا سوال ہے وہ ہے شیخ العالم کی شادی کہاں اور کس کے ساتھ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ڈاڈ سرہ ترال کے ایک اچھے گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی بیگم کا نام زیدل تھا۔ تو اسی طرح اب جو سوال نمبر 4 ہے وہ ہے شیخ نور الدین کے 2 بچوں کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے شیخ نور الدین کے 2 بچوں کے نام بابا حیدر اور زون دید تھی۔ تو اب جو سوال نمبر 5 ہے وہ ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو یہاں پر لکھنا واق کہا جاتا ہے۔ تو اب جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پر کریں۔ تو یہاں پر خالی جگہیں دیے گئے ہیں، تو ان کو پر کرنے ہیں، انہیں فل اپ کرنے ہیں صحیح جواب سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کیے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیے، لوگ انہیں نندا ریشی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تو پہلے میں آ جائے گا نندا ریشی۔ اس طرح سے دوسرا جو ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ 1377 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر آپ لکھو گے 1377، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح آپ کے اشعار کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو شیخ العالم کے اشعار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو میں ہوم ورک ایک دوں گا، تو کس کے اشعاروں کو ہم واہ کہتے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تو اسی طرح آپ 63 سال کی عمر میں وفات پائے۔ تو اس میں لکھنا 63، ٹھیک ہے نا؟ 63۔ آپ کے آبا و اجداد کشتواڑ کے راجا تھے۔ تو یہاں پہ لکھنا کشتواڑ۔ اسی طرح سے یہ تیسرا سوال مکمل ہوا۔ اب جو 4واں سوال ہے وہ ہے نوٹ بک پر لکھیے۔ تو اس کو آپ کو نوٹ بک پر لکھنا ہے، جیسے کہ یہاں سے ہے واحد اور یہاں سے ہے ان کے جمع، یہاں سے واحد پھر ان کے جمع یہاں پر۔ تو اب جو یہاں پر واحد دیے گئے ہیں، اب اس کے جمع آ جائے گی آبا۔ اس طرح سے شعر کیا جائیں گے اشعار، لقب، القاب، جد، اجداد، ولی، اولیاء، عبادت، عبادات۔ تو اس کے ساتھ 5واں سال مکمل ہوا۔ اب جو یہاں پر سوال نمبر 5 ہے اسم عام یا اسم نکرہ سے مراد عام شخص، عام جگہ یا عام چیز ہوتا ہے۔ تو اسم عام یا اسم نکرہ ہم اس اسم کو کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا کوئی عام شخص ہو یا عام جگہ یا عام چیز، ٹھیک ہے نا، جو خاص نہ ہو، مثلا لڑکا، گاؤں، سیب۔ اسم خاص یا اسم معرفہ کی تعریف کیجیے۔ تو یہاں پر سوال دیا گیا ہے اسم خاص یا اسم معرفہ کی تعریف کیجیے۔ تو اس کا جواب ہم نے نیچے لکھا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے اس سوال نمبر 6 کا جواب لکھا ہے وہ ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ اسم کی ایک اہم قسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہیں کچھ مثالیں اسم معرفہ کی مثالیں، یہاں پر ہیں کچھ مثالیں
جو ہم کو لکھنی تھی وہ ہے مسجد اقصی، تاج محل، لال قلعہ، جیل ڈال، سری نگر وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کے ساتھ یہ چھٹا سوال بھی مکمل ہوا۔ یہاں پر جو سوال نمبر چھٹا ہے وہ ہے نیچے دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے تو ان کی ضد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں سے دیا گیا ہے دن، دن کو ضد میں آ جائے گا، یعنی اپوزٹ میں کیا آ جائے گا؟ رات۔ اسی طرح سے اصلی کو آ جائے گا نقلی، نئے کو آ جائے گا بد، نامور کو آ جائے گا گمنام، اس طرح سے اچھا کو آ جائے گا برا، خیر خواہی کو آ جائے گا عداوت۔ تو اب جو سوال نمبر 7واں ہے وہ ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، الفاظ آخر پر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کو فل کرنے ہیں ان میں جو صحیح جواب ہو۔ جیسے کہ پہلا جو ہے، پہلے ہم پڑھیں گے، تو پہلے ہم پڑھیں گے شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر آ جائے گا بچپن، ٹھیک ہے۔ پہلے کو بچپن سے ہی عبادت وہ، پھر آ جائے گا ریاضت کی طرف مائل تھے، تیسرے میں آ جائے گا مائل، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کی شادی، تو پھر آ جائے گا اس میں شادی، ڈاڑھ سرا ترال، تو پھر آ جائے گا ترال، میں اکبر دین کی بیٹی، پھر آ جائے گی یہاں پر بیٹی، تو پھر آ جائے گا بیٹی زیدت کے ساتھ ہوئی۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔